آج اگر کوئی آدمی کاروبار سے، بزنس سے، کسی بھی چیز سے کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی کامیابی اس کو مل جاتی ہے، اگر بزنس مین بن جاتا ہے، کاروبار میں ترقی کر لیتا ہے، یا کسی بھی حوالے سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو ایسے شو کراتا ہے کہ جسے اس کو ساری کامیابی مل گئی۔ ارے نہیں نہیں بھائی، یہ ساری کامیابی نہیں ہے، یہ عارضی کامیابی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کامیاب ہونا اچھی بات ہے، دنیا کے اندر مہنگائی سے لڑنا، اپنے آپ کو امیر بنانا، اپنے آپ کو کامیاب بنانا، اپنے آپ کو بزنس مین بنانا، اپنے آپ کو کاروباری بنانا، اپنے آپ کو دنیاوی معاملات کے سارے اسباب کو پیدا کر لینا، سارے اسباب کو حاصل کر لینا اچھی بات ہے، کامیابی ہے۔ لیکن اپنے آپ کو ایسے شو کراتے ہیں، ایسے خوشی دکھاتے ہیں، ایسے خوشی مناتے ہیں، ایسے کامیابی کا ظہور کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کی اور آخرت کی ساری کامیابی مل گئی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دنیا کے اندر کاروبار سے کامیاب کر دیا، پیسوں سے کامیاب کر دیا، اگر وہ بزنس میں کامیاب ہو گیا، تجارت میں کامیاب ہو گیا، یا آج کل جو ایک چیز چل رہی ہے کسی طریقے سے کامیاب ہو گیا، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے چیزیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی بھی ذریعے سے اگر کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ساری کامیابی دے دی۔ وہ یہ دلائل پیش کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ خوش تھا، مجھ سے اللہ یہ تھا۔ نہیں بھائی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پورے سال تہجد کی نماز نہیں چھوڑتے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتے، 2 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دن میں نوافل کے انبار ہیں، دن میں عبادت کے انبار ہیں، بہت کئی دفعہ استغفار کرتے ہیں، ہزار دفعہ استغفار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سارے ذکر و عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی دولت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کامیاب ہونے کے لیے پیسہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کامیابی مل گئی تو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ مجھے ساری کامیابی مل گئی، اللہ مجھ سے راضی تھا، دیکھو اللہ مجھ سے خوش ہے اس لیے مجھے کامیابی مل گئی۔ ارے نہیں بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ پیسے والے مسلمان نہیں ہیں، سب سے زیادہ پیسے والے کافر ہیں، سب سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ دنیا کے سوشل میڈیا، دنیا کی ساری چیزوں کی طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، دنیا کے سارے امیر ترین لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر ہم نے کسی کو دنیا کے اندر کامیابی دے دی، دنیا کے اندر اگر اس کو دولت دے دی تو ہم نے اس کو آزمایا، ہم نے دیکھا کہ اس پیسوں میں رہ کے وہ کتنا ہمیں یاد کرتا ہے، کتنا میرے راہ میں خرچ کرتا ہے، کتنے میری عبادت کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی کو کامیابی کے لیے دنیا کے اندر پیسہ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ پیسہ ہونا اللہ کی نظر میں کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پیسہ ہونا دنیا کے اندر اگر کامیاب ہو گیا یہ چند لمحات کے لیے ہے۔ اگر دنیا کے اندر پیسے مل گئے، دولت مل گئی، بزنس مین ہو گیا، کچھ چیزوں میں کامیاب ہو گیا، تو آج اگر ایسا ہے تو 10 سال بعد ایسا نہیں ہوگا، 15 سال بعد ایسا نہیں ہوگا، 20 سال بعد ایسا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر اگر کسی کا نام آج باقی ہے تو اللہ کے چاہنے والوں کا نام باقی ہے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کا نام باقی ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو قربان کر دیا، عبادت کر کے دنیا سے چلے گئے، ذکر و عبادت کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آج دنیا میں کسی بزنس مین کو، کسی کاروباری آدمی کو، کسی ملین بلین والے کو یاد نہیں کیا جاتا۔ آج اگر ہمارے اور آپ کے زبانوں میں نام ہے تو اللہ کے چاہنے والوں کا نام ہے، اللہ کے عبادت کرنے والوں کا نام ہے، تہجد پڑھنے والوں کا نام ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا نام ہے، پیسے والوں کا نام نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے بارے میں بھی موازنہ کریں، اگر ہم آج اگر پیسے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم کامیاب ہیں۔ اگر کامیابی اس میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی بتاتا کہ جن کے پاس پیسہ وہ کامیاب ہے۔ نہیں، کامیاب تو وہ ہے قد افلح من تزکا، کامیاب تو وہ ہے جو عبادت میں کامیاب ہو گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے دین کو اختیار کر لیا، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے اسباب کو اختیار کر لیا، دین کے سارے اقوال کو پورا کر لیا، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ محض پیسہ ہونا، دنیا کے اندر بزنس مین ہو جانا، دنیا کے اسباب کو اختیار کر لینا، دنیا کے اسباب کا آ جانا کامیابی نہیں ہے۔ اپنے اندر سے یہ غلط فہمی کو نکال دیں۔ کامیاب صرف اور صرف وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکامات اس کی زندگی میں ہے، تو وہ کامیاب ہے۔
وہ کامیاب ہے، وہ کامیابی مرنے کے بعد قبر میں اسی کو کامیابی ملے گی، مرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی اس کو ملے گی۔ دنیا کے پیسے والوں کو، دن دولت والوں کو، محض جس کے پاس پیسہ ہے اور دنیا کی جو ہے اسباب اس کے پاس، دنیا کے اسباب اس کے پاس ہے، اللہ کی عبادت اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔